الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہمارا جمعۃ المبارک کے موقع پر معمول یہ ہے کہ حالات وقت اور تقاضے کے مطابق جس چیز سے متعلق دینی شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو اس موضوع پر قرآن اور سنت سے دینی اور شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان دنوں معاشرے میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ غریب آدمی خودکشی کرتا ہے، کوئی غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی جذبات میں آ کر خودکشی کرتا ہے، کوئی جہالت میں آ کر خودکشی کرتا ہے۔ اب تواتر کے ساتھ ایسے واقعات سامنے آنے لگے کہ وزیر بھی خودکشی کر رہے ہیں، بڑے بڑے افسر خودکشیاں کر رہے ہیں،
ہمارے ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے ایک دفعہ خودکشی کی. گزشتہ کل اسلام آباد کے ایک ایس پی صاحب نے خودکشی کی. اپنے ملازم سے بندوق چھین کر اپنے آپ کو گولی مار دی، فوت ہو گئے. اور جو ایس پی ہوتا ہے وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. اور یہ ایس پی صاحب اللہ مغفرت کرے، یہ تو ڈبل CSS تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، گولڈ میڈل لیا. اور بھی بہت سارے افسران کہ وقتاً فوقتاً واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی. خواتین خودکشی کر لیتی ہیں، بعض بچے خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آج کی مجلس میں خودکشی کے موضوع پر معروضات عرض کی جائیں گی. پہلی بات کہ خودکشی والی موت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. دوسری، خودکشی سے بچنے کے لیے راستے کون سے ہیں، لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی سے کیسے بچنا ممکن ہے، خودکشی سے کیسے احتراز ممکن ہے. کون سی ایسی چیزیں اپنا کر ہم خودکشیوں سے بچ سکتے ہیں. آج اتفاق سے تاخیر بھی ہو گئی، میری طبیعت بہت ناساز ہے، پاؤں میں شدید تکلیف ہے، درد ہے. تو مختصر وقت میں ان دو نقطوں پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ موت برحق ہے. موت کی تیاری کا حکم ہے، اور موت سے پیار کرنے کا حکم ہے. موت سے ڈرنے بچنے نہیں، بلکہ موت کو اگر وہ آ جائے اللہ کی طرف سے تو گلے لگانے کا حکم ہے. موت سے بچنا ممکن نہیں، موت ہر حال میں آنی ہے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کوئی آدمی خود نہیں مرتا، جو بھی مرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اس نے کب مرنا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ کہاں مرنا ہے. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی، کس سرزمین پر اسے موت آئے گی. لیکن یاد رکھو، موت اللہ کی طرف سے آ جائے تو تحفہ ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت. کیوں؟ مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے حبیب آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. دنیا دھوکے کا گھر ہے، فنا کا گھر ہے، تعب تھکاوٹ کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. آخرت سکون، ایمان، اطمینان، آرام کا گھر ہے، لیکن مومن کے لیے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو تحفہ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے جو جنازے کے بیچ میں دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم ابدل لہ اہلا خیرا من آلہ ودارا خیرا من دارہ ومکانا خیرا من مکانہ. الہ العالمین، اس مرنے والے کے گھروں سے بہتر اسے گھر عطا فرما. اس مرنے والے کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما. دنیا کی جگہ سے بہتر جگہ اور آخرت کی جگہ عطا فرما. اس لیے موت اگر ایمان اور اعمال والے کو آ جائے تو تحفہ ہے. وہ ہنسی خوشی اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کے لیے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ نفس مطمئنہ ساری زندگی نفس امارہ کو دباتے 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 اور محنت کرتے کرتے آدمی نفس لوامہ بنتا ہے، اور جب وہ جیت جائے اور شیطان اور نفس کو شکست دے دے اور اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے اور اس کو موت آ جائے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اب آواز آتی ہے، او نفس مطمئنہ چل الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کے پاس، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. راضیۃ مرضیہ. رو پس لے رہے ہیں، جانے والا نہیں روتا. جو اللہ والا ہے، نیک ہے، ایمان اعمال والا ہے، وہ ہنستا ہنستا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے کانوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو اپنے رب کے پاس، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے نبیوں ولیوں شہیدوں صدیقوں کی جماعت میں چل، داخل ہو جا. چل، ان کی جگہ بھی جنت ہے، تو بھی جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تحفہ موت سے ملتا ہے، اللہ کے دیدار کا، اللہ کی زیارت کا، اللہ کی خوشنودی کا. اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم.
ایمان اور استقامت والا بندہ جو ایمان اور اعمال پر جمع ہوا ہے، مرتے دم تک جمع ہوا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے سب بتا دیا کیا کہتے ہیں. اس کو خوشخبری سناتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کر گھبراہٹ میں اللہ کے پاس نہ آئے، مطمئن ہو کے اللہ کے پاس آئے. اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں میاں، ولا تحزنوا، دنیا کے چھوڑنے کی فکر نہ کرو. آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو دو پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آگے کا کیا بنے گا، جہاں جا رہا ہوں وہاں رہائش کیسی ہوگی، کھانا کیسے ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، جگہ کیسے ہوگی. ایک یہ پریشانی ہوتی ہے، اور دوسری یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میرے اس گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا. تو فرشتے دونوں کے بارے میں کہتے ہیں میاں اللہ تخافو، ماعات کا خوف نہ کر. طلبہ سمجھیں گے ماعات آنے والے حالات. ولا تحزنوا، مافات کی فکر نہ کر، یعنی جو چھوڑ کے تو جا رہا ہے اس کی فکر نہ کر، اور آنے والے حالات کے بھی کا غم بھی نہ کر. اللہ تخافو، فکر نہ کر میاں آنے والے حالات کا غم نہ کر، اور دنیا چھوڑنے کی فکر نہ کر. اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تجھ سے تیرے رب نے جنت کا وعدہ کیا تھا، تجھے مبارک ہو. سبحان اللہ. تو کہتے تجھے مبارک ہو. فرشتہ کہتا ہے، ابھی جی رہا ہے، یہ ابھی روح نہیں پرواز کی، کان میں فرشتہ کہہ رہا ہے. بعد مفسرین نے لکھا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تجھے وہ جنت مبارک جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا، اب مبارک ہو. اب وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، ہم اب تیرا وعدہ پورا کر رہے ہیں. کیوں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ہم وفادار دوست اور یار ہیں، ہم تمہارے دنیا میں بھی یار اور مددگار تھے، ہم تمہارے آخرت میں بھی یار اور مددگار ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. تم یار کے پاس جا رہے ہو، اس لیے کہتے ہیں الموت جرس یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملا دینے والی ہے. اصل یار تو اللہ ہے، ہماری یاری تو اللہ کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ مومن کو محبت اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہے. تو آواز آتی ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہمارے مہمان خانے میں آ رہے ہو، دنیا کو چھوڑ کر. اللہ کہہ رہی ہے اس مرنے والے سے، دنیا کو چھوڑ کر ہمارے مہمان خانے میں آ رہے ہو. مومن کے لیے اللہ کا مہمان خانہ ہے کیا؟ بولو جنت. یہ شاہی مہمان خانہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور اللہ کے مہمان خانے میں کیا ملے گا؟
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بلاؤ گے وہ تمہیں نصیب ہوگا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی نہیں، یہ غفور الرحیم ذات کی مہمان نوازی ہے۔ مرنے والا مہمان ہے اللہ کا۔ اگر موت خود بخود آ جائے تو یہ موت کیا ہے؟ تحفہ ہے مومن کے لیے، تحفۃ المؤمن الموت۔ اس لیے مومن کو ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو دیکھا، ذرا فکر نہیں، موت دامن صاف ہے، اللہ سے بھی معاملات سیدھے ہیں، بندوں سے بھی معاملات سیدھے ہیں۔ زندگی کی کوئی نماز قضا ہے کوئی نہیں، کوئی زکوٰۃ اور اللہ کا کوئی حق کندھے پہ ہے کوئی نہیں، تازہ تازہ ادا کرتے جا رہی ہیں، اور بندوں کا بھی کوئی حق اپنے ذمے ہے کوئی نہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر چکے ہیں، سب کے سب حقوق اللہ بھی ادا ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہیں، کبیرہ گناہ کرتے کوئی نہیں، اس سے بچے ہوئے ہیں، تو مطمئن ہے جب آئے گی موت آ جائے گی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، آپ کے لخت جگر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابا جی کہاں جا رہے ہو؟ باہر تیروں کی بارش ہے، تیر برس رہی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، حسن لا ابالی ابوک سقط علی الموت ام موت سقط علی ابیک، تیرے ابے کو کوئی پرواہ نہیں، موت تیرے باپ پہ آ کے گرے یا تیرا باپ خود موت پہ جا کے گرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، نعرے لگا رہے تھے، جب یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں تو نعرے لگا رہی ہیں، غدا نلقی محمدا وحزبہ، واہ 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 واہ، کل حضور کی زیارت ہوگی، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات تو موت کے ساتھ ہوتی ہے، کل حضور سے ملاقات ہوگی، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ آ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ موت تحفہ ہے، لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو خود مارنا، خود کشی کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جان کا مالک نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اپنی ملکیت میں آدمی تصرف کر سکتا ہے، پرائی چیز میں آدمی تصرف نہیں کر سکتا۔ کرائے کے گھر میں رہو اور اس کو توڑنا شروع کر دو، مالک کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کرائے کی ٹیکسی کر کے لے جاؤ، گاڑی کر کے لے جاؤ اور جا کر اس کا انجن تبدیل کروانے لگ جاؤ، مالک کبھی برداشت نہیں کرتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری اور آپ کی جان کے مالک ہم نہیں ہیں، میری اور آپ کی جان کا خالق اللہ ہے، میری اور آپ کی جان کا مالک بھی اللہ ہے، میری اور آپ کی جان پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور میری اور آپ کی جان کی ملکیتی حقوق بھی اللہ کے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جان امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھو، اس کو جسمانی غذا دو، روحانی غذا دو، بیمار ہو جائے تو جسمانی علاج کرو، بیمار ہو جائے تو روحانی علاج کرو۔ خبردار اس جان کو تلف نہیں کرنا، اس جان کو ختم نہیں کرنا، خودکشی نہیں کرنی۔ اس نے منع کر دیا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تمہیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، ایک تفسیر یہ ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک تفسیر یہ ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔
دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو میاں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی فرمائی کہ خودکشی نہ کرو، یہ حرام موت ہے، مانگو نہیں۔ کیوں؟ جان ہماری آپ کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی چیز میں، اللہ کی چیز کو ضائع کرنا یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ ہماری جانوں کو جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ یہ جو نیا فلسفہ شروع ہو گیا ہے نا مغرب کا، میرا جسم میری مرضی، کہاں سے آ گیا تیرا جسم ملو کا چرخہ؟ کہاں سے آ گیا؟ 4 جماعتیں پڑھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ او چھوکری، میرا جسم، اللہ کی آنکھیں واپس کر کے نئی آنکھیں لگوا، اللہ کا دیا ہوا ہاتھ واپس کر کے نیا ہاتھ لگوا۔ ایک ایک چیز انمول ہے، اس کی قیمت ہے ہی نہیں، بناؤ قیمت۔ جن لوگوں کے گردے ختم ہو جاتے ہیں جاؤ اپنے ٹرسٹ کے الفاروقیہ فری ہیلتھ کیئر سینٹر میں، ڈائلیسس سینٹر میں جو لوگ ڈائلیسس کروا رہے ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھو نا گردے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہفتے میں 3 دفعہ 2 دفعہ ڈائلیسس کرواتے ہیں، یہ تو ٹرسٹ ان کے خرچے برداشت کرتا ہے، ورنہ ایک دفعہ گردے والا کام ایک دفعہ کرواؤ تو اس کے اوپر 15 سے 20 ہزار روپے ایک دفعہ کا خرچ ہے، اور ہفتے میں 3 دفعہ خرچ ہے، اور کتنے سال سے یہ گردے کام کر رہے ہیں، اس کی قیمت تو بناؤ، اربوں روپے ہے۔ اور پھر بھی اصل گردے جتنا فنکشن یہ مشینیں نہیں کرتی، یہ مستقل معذور ہیں، اور اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے، تیرے گردے کی کتنی قیمت ہے، تیرے جگر کی کتنی قیمت ہے، تیرے معدے کی کتنی قیمت ہے، تیری ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، تیری دونوں آنکھوں کی کتنی قیمت ہے، تیرے کانوں کی کتنی قیمت ہے، تیرے دل کی کتنی قیمت ہے، تیرے دماغ کی کتنی قیمت ہے، اور تیرے پاؤں کی کتنی قیمت ہے، تیری ٹانگوں کی کتنی قیمت ہے۔ ایک ایک جسم کا عضو اتنا ہے، کائنات میں کوئی اس کی قیمت بن ہی نہیں سکتا، قیمت بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تجھے دی ہے، اس کی حفاظت کر، خبردار خودکشی نہیں کرنی، ورنہ اس کا اعلان ہے میں تجھے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ خودکشی کو حرام موت کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مولویوں والی باتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں اگر پریشانی آ جائے؟ حل کیا ہے؟ میں حل بھی بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خودکشی کرتا ہے جیسے کرتا ہے اللہ اس کو قیامت تک اسی حال میں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے زہر کا پیالہ پیا، مر گیا، اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے کہا میرے بندے نے عذاب میں اپنے آپ کو جلدی کی، اب قیامت تک رہے گا عذاب میں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو زخم تھا، بڑا سخت درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اس نے یوں نیزہ زمین پہ کھڑا کیا، اوپر لیٹ گیا، پیٹ پھٹا، مر گیا۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک اسی حالت میں رہے گا یہ۔ جو جیسے خودکشی کرتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اب قیامت تک اپنے آپ کو ایسے مارتا رہے۔ غریب لوگ سپرے پی لیتے ہیں، عورتیں گھروں میں سپرے پی لیتی ہیں، کبھی ساس کی بات برداشت نہیں ہوتی، کبھی شوہر کی بات برداشت نہیں ہوتی، بچوں کو ماں باپ کی باتیں برداشت نہیں ہوتی،
بعض سٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، بعض نفسیاتی مریض ہیں، تو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ پہ کے پاس رہنے دو۔ جتنے سخت حالات آ جائیں اپنے آپ کو نہ مارو، قتل نہ کرو، ورنہ جس پریشانی سے نجات کے لیے تم اپنے آپ کو مار رہے ہو وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں سال قیامت کی صبح تک، اور پھر قیامت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں، بندہ عذاب میں مبتلا رہتا، اور اللہ کا عذاب دنیا کی اس تکلیفوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تصور کریں اللہ کے عذاب، تصور کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ فرمائے، آمین کہو، اچھا خاتمہ عطا فرمائے، ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں سخت سے سخت حالات آ جائیں یوں دعا کر سکتے ہو، موت کی تمنا بھی جائز نہیں سوائے شہادت کے، ایک شہادت کی موت کی تمنا جائز ہے بس، ورنہ خودکشی تو دور کی بات ہے، موت مانگنا جائز نہیں ہے۔ مت دعا کرو اللہ میں مر جاؤں، اللہ تو مجھے موت دے دے، اس طرح کی دعا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے، چونکہ شہادت میں مقصد موت نہیں ہوتا، شہادت میں مقصد تو اسلام کے کلمے کی بلندی ہے، اللہ کے دین کی بلندی ہے، اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو جان اللہ کے دین کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہاں کارنامہ مقصود ہے، مرنا مقصود نہیں ہے، موت تو کارنامے کا ذریعہ ہے، اور خودکشی میں تو مرنا مقصود ہے، کوئی کارنامہ مقصود نہیں، اس لیے موت کی تمنا نہ کرو سوائے شہادت کے۔ سخت سے سخت حالات آ جائے تو حضور نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ یوں دعا کرو، کیسی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی دعائیں جو مناجات مقبول میں یا الحزب الاعظم میں ہمارے بزرگوں نے جمع کیے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھلائی ایسی ہے نہیں جو حضور نے اللہ سے نہ مانگی ہو، کوئی خطرہ ایسا ہے نہیں جس سے حضور نے اللہ سے پناہ نہ چاہی۔ اللہ کی قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني